بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. سامعین کرام، میں نے حمد و صلات کے بعد پوری آیت الکرسی تلاوت کی. اگرچہ ہم اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو جب کریں گے تو ایک ایک ٹکڑے پر قدر تفصیل سے اور طویل گفتگو ہوگی، اور آیت الکرسی آئندہ کئی دروس میں تکمیل کو پہنچے گی. ہو سکتا ہے سامعین میں سے کوئی یہ سوچے کہ تفسیر جب ایک ٹکڑے کی کرنی ہے تو پوری آیت الکرسی کی تلاوت کیوں کی گئی. تو جیسا کہ کل کے یا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا کہ اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے. اسے پڑھنے میں بڑی برکات ہیں، فضائل ہیں، اجر و ثواب ہیں، اور اس کی بڑی عظمت ہے. چنانچہ تبرکاً اللہ کے کلام ہونے کی بنیاد پر ہم ہر بار کوشش کریں گے کہ چاہے جس حصے پر گفتگو کریں آیت الکرسی کی پوری تلاوت کی جائے اور آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں. اس آیت کا جو قرآن کی سب سے عظمت والی، سب سے زیادہ قدر و منزلت کی حامل آیت ہے، آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الجلالہ سے ہوا، اور پہلا فقرہ یا جملہ علی الاطلاق اس جملے سے ہوا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مبارک اور زندہ و جاوید جملہ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑے انصاف پر مبنی، کائنات کی سب سے بڑی سچائی پہ معنی اور مفہوم پر مشتمل ہے، یعنی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم الجلالہ یا اسم ذات اللہ ہے. یہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں گزر چکا، اور یہ اللہ کا اسم خاص ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. سارے اللہ کے دوسرے ناموں کو اس کی طرف پھیرا جاتا ہے، اسے دوسرے ناموں کی طرف پھیرا نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو الہ سے بنا ہے راجح قول کے مطابق، اس کے سوا کوئی معبود برحق عبادت کے لائق نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ علی الاطلاق سب سے عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور اس آیت مبارکہ کا آغاز اسی زندہ و جاوید کلمہ توحید سے کیا گیا، یعنی اللہ لا الہ الا ہو. اور یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جتنے بھی کلمات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ افضل الذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت علامہ البانی کے مطابق، اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر. کتنے اذکار ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ان کلمات کی عظیم الشان فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، ان پر احادیث وارد ہیں. ان کلمات کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عظمت والا ذکر، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اس کا جو مقام اور مقصد ہے، معنویت ہے، وہ تمام کلمات کے مقابلے میں سب سے زیادہ باعظمت اور بامقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے.
اس سے پہلے وہ روایت میں نے تذکرہ کی جو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اپنی صحیح میں کہا اور اسے صحیح کہا، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے کچھ ایسا کلمہ اور دعا سکھا دے جس سے میں تجھے پکاروں، تجھے یاد کروں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کل عباد یقول ادا او کما قال، کہ تیرے سارے بندے یہ ذکر کرتے ہیں، یہ کلمہ کہتے ہیں۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مستنبط مسائل میں یہ بھی ذکر کیا کہ بعض اوقات انبیاء کرام کو بھی اس بات کی ضرورت پڑی کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت کو بتایا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، مجھے کوئی اور ذکر سکھا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک انسان کی جو نفسیات بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیز چاہتے تھے جو ہٹ کر ہو، لوگوں سے الگ ہو، جدا ہو اور اسپیشل ہو ہماری زبان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی اہمیت و افادیت، اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اس کلمے کو کیا سمجھتے ہو؟ اگر ساتوں آسمان اور یہاں رہنے والے میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، سارے فرشتے، اس میں موجود ساری چیزیں، اب کیا کیا ساتوں آسمان میں، وہ ساری چیزیں اور ساتوں زمین، اس میں موجود ساری چیزیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کلمے کے وزن کا اندازہ لگائیں، کتنی زبردست عظمت والا کلمہ ہے، کیسا معنوی وزن رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث بطاقہ جسے عام طور سے صحیح کہا گیا، اور میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ بندہ جسے سارے خلائق کے سامنے بلایا جائے گا، سوال کیا جائے گا، 99 رجسٹر، جس میں سے ہر رجسٹر، ہر اس کا مثل جس کو کہتے ہیں، دفتر ہوگا، دیوان ہوگا اس کے اعمال کا، جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، 99 مثل اور 99 دفتر ہوں گے۔ آج کل کی زبان میں اسے رجسٹر بولنے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے دفتر کے بجائے، تو 99 اور اس سے اتنا طویل دفتر یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو سجل مد البصر، ہر دفتر، ہر رجسٹر حد نظر تک ہوگا، اتنا طویل ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا اس میں سے کسی کا انکار ہے، میرے فرشتوں نے ظلم کیا، وہ انکار کرے گا۔ وہ پوچھے گا کوئی نیکی ہے، وہ کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہا یہ تمہارا نیک عمل ہے۔ تو وہ خود ہی کہے گا ما هذه البطاقہ من هذه السجلات، اس بطاقہ، چھوٹی سی رسید اور پرچی کا ان بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا وزن ہوگا، کیا حیثیت ہوگی۔ کہا جائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے اور آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں اور یہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، پرچی کا وزن زیادہ ہوگا، کیوں؟ اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوگی، کلمہ شہادت ہوگا۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ گویا جو دعا بیان کرنے جا رہے ہیں عرفہ کے دن، حاجیوں کے لیے سب سے اہم اور بنیادی رکن عرفہ کی حاضری ہے۔ الحج عرفہ حدیثی ہے۔ اور اس دن کی دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اللہ کے یہاں قبولیت کا امکان رکھتی ہیں۔ وہاں بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رہنمائی کی امت کی کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے فضیلت والی اور سب سے بہتر دعا اور وہ ہے، اور آگے کہتے ہوئے اتنا کہنے کے بعد کہ سب سے بہتر دعا جو ہے وہ یہ ہے، اور صرف سب سے بہتر ہی دعا نہیں ہے بلکہ جو کچھ میں نے کہا، یعنی میرے کلمات اور دعائیں جو میں نے سکھائی ہیں اور انبیاء نے کہا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، کہ جو کچھ میں نے کہا اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہیں
ان لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں میں سب سے بہتر بات، ایک ایک جملے پر غور کیجئے تو اس سے آگے کے کلمے کی اہمیت، افادیت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں کہی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی، یہ قرآن سے الگ بات مانی جائے گی۔ آپ نے جتنی بات کہی، کتنی عظیم الشان اور فضیلت والی، اہمیت والی، اجر و ثواب والی، معنویت والی باتیں آپ نے کہی۔ آپ خود جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں، دوسرے انبیاء نے جو باتیں کہی ہیں، ان ساری باتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی بات اور کلمات کیا ہیں؟ ہاں، ایک بندہ مومن صرف اتنا سن لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اسے اپنے لیے حرز جاں بنائے گا، دن و رات اس کا ورد کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا جب اسے موقع ملے، اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر۔ اور وہ کلمات بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی کلمہ توحید، پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے آگے کی جو باتیں ہیں وہ اسی لا الہ الا اللہ کی تاکید اور پھر اس کی مزید توضیح ہے۔ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ الا اللہ میں جو کہا گیا کہ صرف اللہ ہے، اس کی تاکید ہے کہ وہی اکیلا ہے۔ اور لا شریکہ، یہ لا الہ میں جو دوسرے معبودان باطلہ کی تردید اور نفی ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہی اس کی تاکید کر رہا ہے کہ لا شریک، یعنی اللہ کا کوئی شریک، ساجی دار، حصے دار نہیں ہے۔ لہ الملک، آگے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، ملک اور سلطنت اسی کا ہے، ساری کائنات کا مالک، مالک الملک وہی ہے۔ ہاں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ساری تعریفات۔ الحمدللہ کی تفسیر میں ہم نے پڑھا، ساری تعریف اور ستائش اسی کے لیے ہے۔ جب یہ کلمہ ہم نے کہا تو اس کا مطلب ساری خوبیاں، سارے کمالات، اللہ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا اس میں اس بات آ گیا کہ ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرفہ کی سب سے بہترین دعا ہے ایک، اور میری اور انبیاء کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے زیادہ بہتر بات ہے، سب سے سچا، سب سے بہترین کلمہ۔ ان کلمات کی جو یہاں جس کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہو رہا ہے، اور آگے کے بھی جملے دراصل اسی کی توثیق اور اسی کی توضیح ہے، اسی کی تفسیر کے حصے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے معنی میں سمٹے ہوئے تھے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اس کی عظمت بتائی، ہاں، اسی کی بنیاد پر آپ ایک بات پر غور کریں۔ میں نے کل کے اس سے پہلے کے درس میں اور کئی بار یہ بات بیان کی کہ جن آیات الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، عظمت اور جلال بیان کیا گیا ہے، وہ اعظم الآیات کہلاتی ہیں، دوسری آیتوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والی، اس لیے کہ اس کا مضمون کائنات کے خالق و مالک اور سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ عرفہ، سب سے زیادہ اعلیٰ ذات کے متعلق بیان کر رہا ہے، بیان پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں ابھی ایک حدیث ہم نے سنی، پڑھی، جسے مسند احمد اور امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے، ایسے آپ صبح اور شام کے اذکار میں، مخصوص اوقات کی دعاؤں اور اذکار میں، عبادات میں آپ مختلف دعاؤں کا سرسری جائزہ لیجئے کہ صبح اور شام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں جو اذکار سکھائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں، آپ اس میں عام طور سے یہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ضرور ذکر اور وجود پائیں گے۔ اور جن کلمات میں یہ لا الہ الا اللہ ملے گا، جن کے اندر یہ معنی اور مفہوم ملے گا اللہ کی توحید اور عظمت کو بیان کرنے والا، ان کلمات کی بڑی عظیم الشان اور بڑی زبردست اہمیت بتائی گئی ہے۔ جیسے یہی کلمہ جس کو یوم عرفہ کی دعا اور انبیاء اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کہی ہوئی باتوں میں سب سے بہتر کہا گیا، اسی کلمے کے تعلق سے صحیح مسلم وغیرہ کی وہ حدیث آپ سنتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سامعین میں سے بہت سارے لوگ عمل کرتے ہوں گے، نہیں کرتے ہیں تو آج سے اسے عمل میں شامل کر لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 24 گھنٹے کے دورانیے میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات جو یوم عرفہ کی سب سے بہتر دعا بتائی گئی، یہ کلمات جو 100 مرتبہ کہے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دے گا؟ 10 غلام کو آزاد کرنے کا اجر دے گا۔ بعض روایتوں میں بنو اسماعیل کے 4 غلام کا تذکرہ ہے۔ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا، نمبر 1 100 نیکیاں، 100 گناہوں کی معافی، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز یہ کہ شیطان اس دن، جس دن اس نے یہ بات کہی ہے، اس دن شیطان اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ شک شبہ ہے یا آپ کو یقین ہے کہ اسے شیطانی اثرات کا یہ شکار ہے، آسیب کا اثر ہے، جادو ٹونا ہے، تو آپ اس سے 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمات کہلوائیے معنی اور مفہوم بتا کر، انشاءاللہ شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے گا، شیطان اس دن اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک فضیلت یہ بتائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن وہ بندہ جس نے یہ کلمات 100 مرتبہ کہے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا، محبوب، کوئی دوسرا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگا سوائے اس بندے کے جس نے یہ کلمات اس سے زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔ کیا عظمت ہے ان کلمات کی! ہاں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ اس میں شامل ہے اور اسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی صبح اور شام کے جو اذکار، دعائیں، نمازوں کے بعد کی جو دعائیں اور اذکار بیان کیے گئے ہیں، سونے کے وقت کے جو دعائیں، اذکار بیان کیے گئے ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں گے۔ مختلف موقعوں کے لیے جو دعائیں کرب بتائی گئی، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ کرب اور تکلیف اگر کسی انسان کو ہے، ہم و غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو کیا دعا مانگنا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو حلیم و عظیم ہے، عظمت والا، بردباری والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہاں، جو رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ یہ تینوں جملوں کا میں نے ترجمہ کیا۔ تینوں جملوں کا آغاز کلمہ توحید سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ سے۔ ہاں، اور تینوں جملوں میں اللہ کی عظمت و توحید کا اقرار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور دعا، اسے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کا غم، اس کی پریشانی، ٹینشن دور ہوگا۔ اب ان میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں بیان کیا گیا، کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ اے اللہ مجھے غم و اندوہ سے نجات دے دے، میرے غم کو دور کر دے، چھٹکارا دے دے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اسے غم کے دور کرنے کا نسخہ بتایا گیا۔ گویا توحید انسان کے ہم و غم کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشانی میں، ٹینشن میں ہے تو یہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ وہی ہے، سمجھ لیجئے، جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے کہتا ہے کہ اے اللہ اللہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتا۔ تو یہ ٹینشن کو، غم کو دور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ جب یہ کلمہ بندہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنی زندگی کے مقصد سے اپنے کو جوڑ رہا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو دہرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست اپنا کنیکشن قائم، رشتہ اور وابستگی قائم کر رہا ہے۔ اس کی برکت سے اس کا ہم و غم دور ہونا ہی ہے، ہلکا ہونا ہی ہے۔ بہرحال یہ شیخ عبدالرزاق کی کچھ عبارتیں میں اس کلمے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم کلمہ ہے، بلکہ تمام کلمات میں سب سے زیادہ عظمت والا، جتنے بھی کلمات ہیں، اذکار ہیں، سب سے زیادہ عظمت والا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے ذریعے سے آیت الکرسی کا آغاز ہوا۔ بس یہ ہے کہ یہاں بعد میں ضمیر ہے، اللہ کا نام اس میں جلالہ پہلے ہے، اللہ لا الہ الا ہو، بات وہی ہے لا الہ الا اللہ کی، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جس کی بدولت یہ اتنی عظمت والا، سب سے زیادہ عظمت والا کلمہ ہے، جس کی بدولت زمین اور آسمان قائم ہوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا اور کائنات کا کاروبار چل رہا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس معنی کی کئی آیتیں سورہ طلاق کی وہ آخری آیت جس میں اللہ نے کہا کہ یہ ساتوں آسمان زمین اور ان کے آسمان کو اور ان کے جیسے اور زمین اور ان کے جیسی زمینوں کو ہم نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اس میں اللہ کی تدبیر اور احکامات جاری ہیں تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے جانے علم حاصل کریں. ہاں، اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کا معرفت حاصل کریں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات پر میں ہر چیز پر قادر ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اور یہاں کہا کہ عمل میں آپ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے یہ بات اختیار کر لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اسی کی عبودیت و بندگی کریں اور یہ کلمہ کہہ لیں لا الہ الا اللہ. تو کہا کہ تمام یہ کلمات اسی کے خاطر تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تشریحات کرتے رہیے. ساری مخلوق کی پیدائش دراصل اسی توحید اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اثبات، اظہار اور اس کی معرفت کے لیے ہوئی. اسی کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا. اب آیتیں پڑھتے جائیے. اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جیسے قرآن مجید کا یہ ارشاد وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے. کیا وحی کرتے؟ کیا حکم دے کر بھیجتے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے دیکھو میں کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون تو تم میری ہی عبادت کرو. یہ مشہور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25. اس آیت میں کئی باتیں بالکل صاف. ایک تو یہ کہ مختلف قوموں اور امتوں کی طرف یہ اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے، اس کی رحمت و ربوبیت کا ایک انتظام رہا ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے. ان کو یوں ہی عذاب نہیں دیا، پہلے حجت پوری کی، سب پر دلیل اور حجت کے ذریعے سے عذر کو ختم کر دیا کہ آپ کو بہانہ نہ رہے، عقل و شعور دیا، دلائل کو بکھیرا. اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجا انتہائی واضح دلائل معجزات کے ساتھ. ان تمام پیغمبروں کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے سب کی طرف وحی کیا کی گئی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی بھی اللہ کے سوا، یہاں انا اللہ کا کلام ہے، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، لہذا صرف میری عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل کی یہ مشہور آیت کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں کوئی رسول نہ آیا ہو. ہاں، اب سب کے جن کے بارے میں قرآن حدیث نے بتایا ہم ان پر نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، جن کے بارے میں نہیں بتایا بغیر نام کے ایمان لاتے ہیں. جن کے بارے میں قرآن و حدیث نہیں ہے ہم اپنے دماغ سے یا بلا فلاں اور فلاں کی تحقیق سے یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی نبی تھے، زرتشت بھی نبی تھے، رام بھی اور یہ بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی. جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے ہم نہیں مانتے. ہاں، ان کو اچھا آدمی مانے. یہاں جن کے بارے میں آج کل کچھ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رام جو ہے وہ نبی رہے ہوں گے، خود ہندو محققین کہتے ہیں کہ رام کا حقیقی زندگی میں تاریخی کوئی وجود تھا ہی نہیں. یہ ایک کالپانک اور تصوراتی کردار ہے، اچھائی کا نمائندہ بنا کر اس کو پیش کیا گیا. بہرحال جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں. تو جتنے بھی، ایک تو یہ پتہ چلا اس آیت سے کہ ہر امت کے لیے نبی آیا، پیغمبر بھیجا گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اب رسول بھیجا تو اس کا مطلب کہ نمائندہ ہے. رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے پیغمبر، پیغام پہنچانے والا، نمائندہ. تو اس پیغام پہنچانے والے کا پیغام ہوتا کیا تھا، تعلیم کیا تھی؟ تو اس کی تعلیم کی بنیاد، نچوڑ، عنوان، خصوصیت کیا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. وہی لا الہ الا اللہ. دو باتیں کہی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے. اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے کسی دوسرے کی عبادت بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے تو اللہ کو بھی لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لیکن آگے کہا لا شریک لک الا شریکن، ہاں تیرا کوئی شریک نہیں ہاں سوائے اس شریک کے جس کو تو نے بنایا اور جس کا تو ہی مالک ہے. بتائیے
کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں دوسرے کو شریک بھی کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں شریک نہیں، دوسرے کو شریک بناتے ہیں کہ تو نے خود بنایا ہے. یہ بات بھی دھیان میں رہے، آگے آ سکے نہ آ سکے بھول جاؤں، کہ اگر یہ کوئی شخص مانتا ہے جیسے کفار مکہ کہ اللہ کا کوئی ایسے حقیقت میں شریک نہیں ہے، لیکن خود اللہ نے کسی کو اپنے کچھ اختیارات دے دیے، اگر ایسا بھی مانتے ہیں تو اس کو شرک کہا جائے گا اور اس کے ماننے والے کو مشرک اور کافر کہا جائے گا، جیسا کہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو وہ اللہ کو کشتی میں سوار ہوتے تھے تو خلوص کے ساتھ دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے تھے، دعائیں اللہ سے کرتے تھے، کئی عبادت اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن شرک بھی کرتے تھے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ لوگوں سے کہیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، نہیں کرنے والا نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اعلان کروایا جا رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اللہ کی، تم اس کی عبادت نہیں کرتے. کفار مکہ نے اس کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اچھی طرح سمجھیں. ہمارے بہت سارے کلمہ گو افراد آج اس معنی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک طرف اللہ کے سامنے بھی جبین نیاز جھکاتے ہیں اور دوسری طرف مختلف غیر اللہ کی چوکھٹوں پر بھی اپنے ماتھے کو ٹیک کر اپنی توحید کو مجروح، داغدار اور توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں کہ ان کا ایمان کی متاع لٹ گئی، ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی. اللہ کے ہاں ایسے ایمان اور ایسی توحید کا کوئی معنی نہیں، اور اس کے لیے ان معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کفار مکہ نے یہ نہیں کہا، یہاں مقصود یہی تھا بتانے کا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں کہلایا. اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہوگا جو صرف اللہ کی عبادت کرے، یعنی توحید کا. اسی لیے اہل علم نے لیعبدون کی تشریح کرتے ہوئے کہا لیوحدون، کہ ہم نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا کہ میری عبادت کیوں صرف میری عبادت، توحید کو اختیار کریں، یعنی لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو اپنے دل و جان میں پورے تقاضوں اور شرائط کے ساتھ اختیار کریں. سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہی دعوت تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ مفتی سعودی عرب تھے جو نابینا، ان کا ایک رسالہ میں نے دیکھا تھا کلمہ توحید سے متعلق، کلمہ توحید، اور اس کے بارے میں کہا کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت تھی، اس پر انہوں نے کتابچہ لکھا، اور آخر میں شرک کے رد کے سلسلے میں بھی شرک سے براءت پر بھی کچھ حصہ ملحق کے طور پر شامل کیا ہے. میں نے وہ جو رسالہ پڑھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اس درس کو بیان کرتے ہوئے میں اس کے مشتملات کو ذکر کروں، لیکن اس میں جو انہوں نے تذکرہ کیا لا الہ الا اللہ کی عظمت، اس کے معنی اور مفہوم کو ذکر کرتے ہوئے جہاں یہ ذکر کیا کہ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز، بنیاد، سب کی دعوت کا عنوان یہی تھا، انہوں نے قرآن میں مذکور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوتوں کا گویا کچھ تفصیل پیش کی اور بتایا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے شرک شروع ہوا تو کس طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید رکھی، شرک کا رد کیا. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت اور دیگر انبیاء جن کا تذکرہ اور دعوت کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی دعوتوں کا نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے کس طرح توحید کی طرف دعوت دی. اس میں بڑی پیاری بحث ہے اور بہت ہی مفید ہے. توحید کی انبیاء کرام نے جو دلیلیں دی، حضرت ابراہیم پیش کر رہے ہیں اپنے باپ کو، کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ فائدہ پہنچاتا ہے. یہ سورج چاند ستارے یہ تو خود کسی کے تابع فرمان نظر آ رہے ہیں، ایک ڈھرے پر چل رہے ہیں، کسی کے حکم کے پابند ہیں، مخلوق ہیں، تو یہ خود کیسے خالق ہو سکتے ہیں، خالق کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں. انبیاء کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت نوح کی جو دعوتیں ہیں، جو ان کی دلیلیں ہیں توحید کی، وہ بیان کی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کا خلاصہ پیش کیا کہ دیکھیے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں پوری دعوت کا آغاز اور پورا زور توحید پر صرف کیا، لا الہ الا اللہ کو قبول کروانے پر صرف کیا. کسی نے مانا قوم نے، کسی نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ عذاب کا شکار ہوئے.
ہاں، اور میں ان کے دلائل کا فی الحال تذکرہ نہیں کر سکتا. واقعات انہوں نے جو بیان کیے، ہر صاحب شوق اور ذوق کو، صاحب ایمان کو اگر وہ کتابچہ ملے تو اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. بڑی پیاری بحث کی ہے جو میں نے یہ آیت پیش کی کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اور سب کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ سے عبادت کرو، طاغوت کی پرستش سے بچنا اس کلمہ توحید کو سچا اور صادق اور مکمل بناتا ہے، ایک بندے کو کامل مومن بناتا ہے. لہٰذا تمام انبیاء کرام، یہ جو انہوں نے کہا کہ اسی کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا، سارے رسولوں کی دعوت لا الہ الا اللہ پر مشتمل تھی. اب یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، شیخ ابن باز نے اپنے ہی کتابچے میں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نوح علیہ السلام کی اتباع کرنا اسلام تھا. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی توحید اختیار کرنا اور حضرت ہود علیہ السلام کی اتباع، ان کی تعلیمات کو ماننا اسلام تھا. ہر نبی کے لیے پھر انہوں نے ایسا ہی بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو جو کچھ انہوں نے توحید پیش کی، اس توحید کو مان کر اللہ کے حقوق کو دینا اور حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو ماننا اسلام تھا. جس نبی کا زمانہ تھا اور ان کی مخاطب قوم تھی، اس نبی کو اللہ کی توحید اور اس نبی کی دعوت کو قبول کرنا ضروری تھا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک نبی جو پہلے گزر چکے، ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار کہلاتا تھا، کفر کہلاتا ہے. ہاں، تو اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک یہ معاملہ ہے کہ آپ کے تو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اسلام ہے. ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کلمے کے ذریعے سے جس کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بنیاد بتایا. ہاں، اور ایمان کی بنیاد بتایا کیا؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان 70 سے زیادہ شاخوں والا ہے. بعض میں 60 سے زیادہ ہے، بعض میں 70 سے زیادہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 73 یا اس سے کچھ زیادہ. بضع و سبعون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ. ایمان کی سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اور سب سے کمتر درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پتھر ہے، کانٹا ہے، گندگی کی چیز ہے، ہٹا دینا. یہ اس عمل کو دیکھیے، عمل ہے، اس کو ایمان کہا. والحیاء من الایمان شعبۃ من الایمان. حیا اور شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہاں دیکھیے، ایمان کی دنیا میں ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں سب ایمان کی شاخیں ہیں. ان تمام شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے، اور سارے رسولوں کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. اس کا نچوڑ لا الہ الا اللہ ہے. اگر اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ اپنے بچے کو جب سکھانا شروع کرو تو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جائے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ شہادتین ہے. شہادتین کب فرض ہوتی ہے؟ جیسے ہی شعور آ جائے یا آدمی بچہ بولنے لگے، اس کو ہم وہ پڑھانے لگیں. سن تمیز آ جائے، بلوغت سے پہلے جب تمیز آ جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دینا چاہیے. ہاں، اس کے بعد جب بالغ ہوگا تو پھر سے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آج کچھ لوگ کرتے ہیں. پہلے کا جو کلمہ ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. تو پہلا فریضہ جو بندے پر سب سے بنیادی فریضہ ہے وہ شہادتین کا اثبات ہے. اسی کے ذریعے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہ و رسولہ، اس کا اعتراف اقرار کرتے ہوئے، اس کی شہادت دیتے ہوئے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور جس رسول کے دور میں ہے اس رسول کے دور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اس رسول کی رسالت اور عبدیت کا اعتراف کرنا ہوگا، تبھی آدمی مسلمان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ سارے رسولوں کی دعوت یہی تھی ابتدا. اگر کسی رسول کی امت نے لا الہ الا اللہ کے سبق کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، تو رسول کی دعوت آگے نہیں بڑھی، سبق آگے نہیں بڑھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام کی بنیاد اسی کلمے پر کھڑی ہوتی ہے. رسولوں کی دعوت کا مرکز جب یہی ہے، بنیاد یہی ہے، تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے.
سارے مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے سامنے بہت سارے مسلمان ہیں، مختلف گروہ ہیں، کوئی فضائل کی دعوت پر زور دے رہا ہے، کوئی سیاسی اسلام اور حکومت و اقتدار کو قائم کرنے پر زور دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اقامت دین کا فریضہ انجام ہوگا، کوئی جو ہے وہ اپنے خاص عمل کو اختیار کر کے دین کو اس پر زور دیتا ہے کہ ذکر و اذکار کو اختیار کیا جائے، درویشی اور رہبانیت، عیسائیت والا طریقہ، ہندو دھرم کے جوگ والا، کوئی کسی چیز پر زور دیتا ہے، کوئی کسی چیز پر لڑتا ہے، کہیں اہل بیت کی محبت پر اختصار ہے اور سارا دین اسی کے گرد گردش کر رہا ہے، ہاں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور کہیں کوئی اور چیز ہے، ہاں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی دعوت از اول تا اول، تمام انبیاء کی دعوت، تمام کتابوں کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں بھی حق گروہ کی، نجات پانے والے گروہ کی، یا اس گروہ کی اگر ایک بندہ چھوٹے دماغ والا، موٹی عقل والا، کم علم والا بھی اگر سوچنا چاہتا ہے کہ اہل حق کون ہے، تو دیکھیں کہ کون سا گروہ جو ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی دعوت کے طریقے پر گامزن ہے۔ کون ہے جو اپنے بزرگوں، پیروں، اماموں، فلاں اور فلاں کی عظمت کا سبق اور پاٹھ پڑھائے بغیر، دماغ میں اس کو گھسائے بغیر اللہ کی عظمتوں کا درس دیتی ہے جیسے انبیاء دیتے تھے۔ ہم اہل تصوف کے ہاں جائے، صوفیہ کے ہاں، تو فلاں بزرگ ایسے، ہمارے فلاں سلسلے کے لوگ یہ ہیں، ہاں، تقلیدی گروہ میں جائیں تو وہ اپنے ائمہ اور مشائخ اور اکابرین کے گن گاتے، صبح و شام ان کے قصیدے پڑھتے، ذہن و دماغ میں ان کی عظمت کا سکہ بٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عام آدمی اللہ سے زیادہ اپنے بزرگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ارے وہ فلاں ایسے ہیں، ان کی یہ عظمت ہے، وہ ایسے علم والے ہیں، ان کی یہ کرامت ہے، انہوں نے دعا کی تو فلاں چیز کا نتیجہ برآمد ہو گیا، وہ ہوا میں اڑنے لگے، وہ فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، ان کی یہ حیثیت، ان کی وہ حیثیت۔ یہاں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کہتا تو آپ کہتے تھے کہ مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، سید اللہ ہے، مجھے سید مت کہو، حالانکہ آپ کو سید کہا جائے تو معنی الگ ہو سکتا تھا، یہ دوسری حدیثوں میں ثابت ہے۔ تو یہاں نبی اور انبیاء کرام اللہ کی عظمت اور توحید پڑھاتے تھے لوگوں کو، اس کا ذہن و دماغ میں سکہ بٹھاتے تھے، اس کے ذریعے سے تربیت کرتے تھے، اور تعلیم دی کہ بچے کو پہلی تعلیم دینا ہے تو لا الہ الا اللہ کی دو، اور کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ہمارے آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے ہو اور انجام بھی لا الہ الا اللہ سے ہو۔ نبیوں کی دعوت شروع بھی لا الہ الا اللہ سے ہوتی تھی، آخر بھی لا الہ الا اللہ پر ہوتی تھی۔ کبھی کسی نبی نے توحید کی مخالفت برداشت نہیں کی، کبھی کسی نبی نے شرک اصغر تو چھوڑیے جو توحید کی ضد ہے، شرک اکبر، شرک اصغر کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا۔ ہمارے یہاں سب چیز چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں فضیلت بتاؤ، آپ کہتے ہیں اختلاف میں نہ پڑھو۔ شرک کا رد کرنا اختلاف میں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا باطل، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور سارے انبیاء کی دعوت اسی کا قلع کما کرنے اور اس کی رد کر رہی تھی، اور یہی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کی تردید پر نفرت کا اظہار کرتا ہے، اپنی پیشانی پر بل لاتا ہے، اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سلفیوں اور اہل حدیثوں پر کچھ لوگ اس بات پر اٹیک کرتے ہیں کہ وہ یہ شرک اور وہ شرک کہتے پھرتے ہیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ نے شرک کو شرک نہیں کہا تو آپ اپنے لا الہ الا اللہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اپنی دین کی سب سے قیمتی متاع کی۔ کیا جھگڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے؟ یہی تو تھا، آپ نے جو دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہیں سے تو دشمنی بنی، ورنہ اللہ کے رسول ہم کو سب سے اچھا صادق و امین کہتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، آپ کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ کی دعوت توحید آئی تو آپ کی دعوت توحید سے اعتراض اور اختلاف تھا۔ کیوں؟ قوم ہود نے بھی یہی کہا۔ لا الہ الا اللہ کے مطلب پر ابھی ہم غور کریں گے تو ادھر جائیں گے کہ مشرکین از ابتدا تا انتہا کفار مکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر ہم نے مان لیا تو ہم اپنے باپ دادا کے اختیار کیے ہوئے معبودوں کو ترک کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے ماننے کا مطلب یہ کہ سارے اپنے باپ دادا کے دین کا رد کر دیا، سارے معبودوں کو نہیں ماننے کی بات کہہ دی۔ ہاں، تو لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب وہ سمجھتے تھے، وہ مانتے تھے۔ ابھی ہم اس پر گفتگو آگے کریں گے۔ اسی پر اعتراض تھا، اسی کی بنیاد پر نبی پیغمبر اسلام سے جھگڑا تھا، بلکہ تمام پیغمبروں کا اپنی امتوں سے جو جھگڑا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔
اب آج کے زمانے میں اگر کسی شخص کو شرک اور توحید کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جو لوگ شرک کا دفاع کر رہے ہیں یا توحید کی دعوت کے لیے روک لگا رہے ہیں، اہل توحید سے جھگڑ رہے ہیں ان کے عقیدے موقف کی وجہ سے، تو وہ کن کی سنت پر چل رہے ہیں غور کر لیں۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں جو یہاں باتیں کہہ رہا ہوں خالی خلی یا ہوائی بے دعویٰ بے بنیاد باتیں نہیں ہیں، بالکل سچی واضح اور ننگی حقیقت، ننگی سچائی ہے۔ شیخ کہتے ہیں آگے، تمام انبیاء کی دعوت، تمام کتابوں کی دعوت یہی توحید، یہی لا الہ الا اللہ، جس سے آیت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی کے لیے میزان و پیمانے مقرر کیے گئے، میزان و پیمانے اسی کے لیے، مطلب قیامت کے دن جو میزان عمل ہوگا اس میں انسانوں کا بھی وزن ہوگا بخاری کی روایت کے مطابق، اور اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ ان اعمال میں قبولیت اور عدم قبولیت کی بنیاد کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کا ماننا اور نہ ماننا۔ جس نے مانا ہے اس کے لیے میزان میں وزن ہوگا، اس کے اعمال کا وزن ہوگا، مطلب اس کی حیثیت ہوگی، نیکیاں قابل قبول ہوں گی۔ جس نے نہیں مانا ہوگا وہ کتنی بھی تہجدیں پڑھ لے، کتنے بھی اذکار کر لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی مرتبہ بھی قرآن کی تلاوت کو از ابتدا تا انتہا کر کے ختم کر لے، کتنا بھی اعتکاف کر لے، ہاں وہ اگر توحید پر نہیں ہے تو اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ آگے آپ اس کو بیان پڑھیں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی اے نبی شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ان کی معنی اور مفہوم پر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ چیزیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آئے گی، لیکن آپ یہ غور کریں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن کیا ہوگا، یا اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے میزان اور پیمانے مقرر کیے گئے ہیں، اسی کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ ہوگا۔ دفتر و دیوان رکھے گئے ہیں اور جنت و جہنم کے بازار لگے۔ جنت اور جہنم یہ عربی کا ترجمہ ہے جو میرا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں اسے دہرا رہا ہوں کہ جنت و جہنم بھی اسی کی بنیاد پر ملے گی۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے تو وہی جنت میں جائے گا، اگر نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، مخالف ہے، انکار کرنے والا، تو وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر نیکیاں زیادہ ہے تو فوری جنت میں جائے گا، اگر برائیاں ہیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی ہیں تو اللہ کی مشیت پر ہوگا کہ بندے کو عذاب دے کر جنت میں ڈالے یا ڈائریکٹ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے ہوئے براہ راست، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہوگا۔ ہاں لیکن یہ طے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر مرے گا، من قال لا من مات وهو يدعو، کہ جو لا الہ الا اللہ پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ طے ہے۔ تو جنت ملے گی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اسی لیے اس کو جنت کی کلید اور کنجی بھی کہا گیا۔ اسی کلمے کی بنیاد پر مخلوق مومنوں اور کافروں میں بٹتی ہے۔ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ کا گروپ، یہ شیطانی حزب جو ہے، حزب الشیطان۔ یہ تفریق کس بنیاد پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ جو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ اسی پر قبلے کی بنیاد کھڑی ہے، یہی ملت کی اساس ہے۔ یہ کلمہ تمام بندوں پر عائد ہونے والا اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہی ہے بنیادی، اور اللہ کے حق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کو آگے ہم پڑھیں گے۔ یہی کلمہ اسلام ہے، اس کو قبول کرنے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سلامتی والے گھر یعنی جنت کی کنجی ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جنت کی کنجی ہے تو کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں، اگر کنجی کے دانت نہ ہوں تو تالا نہیں کھلے گا۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، جیسے نماز کی شرائط ہیں، زکوٰۃ اور روزے کی شرائط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتا۔ ویسے ہی لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں، کچھ تقاضے ہیں۔ یہی کلمۃ التقویٰ ہے، تقوی والا کلمہ، اس کو اختیار کیے بغیر کوئی تقوی والا ہو بھی نہیں سکتا۔ قرآن نے کلمۃ التقویٰ کہا، یہی کلمۃ التقویٰ ہے۔ اسی کو قرآن نے العروۃ الوثقیٰ بھی کہا ہے، سب سے مضبوط دستہ۔ یہی کلمہ اخلاص ہے، حق کی گواہی اور حق کی پکار ہے۔ کلمہ اخلاص، الاصبحنا علی فطرۃ علی کلمۃ الاخلاص، جو قرآن ہر صبح شام کی دعا میں بتایا گیا، شام صبح کی دعا میں اور شام میں بھی۔ تو کلمہ اخلاص یہی ہے اور یہی حق کی پکار ہے۔ ہاں، شرک سے بیزاری اور براعت ہے، یہ سب سے عظیم نعمت اور سب سے زیادہ جلیل القدر عطیہ و احسان ہے۔ سفیان بن عیینہ کا قول، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہم کو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے اس بات میں سفیان ابن عیینہ، امام سفیان ابن عیینہ کا قول نقل کیا انہوں نے کہ ما انعم اللہ علی عبد من العباد نعمتا اعظم من ان عرفہم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ کے علم سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت اپنے کسی بھی بندے کو عطا نہیں فرمائی۔
یہ علامہ ابن رجب نے کلمۃ الاخلاص میں اس کو تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن اولین و آخرین تمام لوگوں سے اسی کلمے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چنانچہ اللہ عز و جل کے سامنے کسی بندے کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہاں تک کہ دو سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا سوال کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ کس کی عبادت کرتے تھے کا جواب وہی ہوگا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا۔ اخیر بات جو یہاں نہیں ہے میں بیان کروں کہ یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے جس کو قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کہا کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی، شجرہ طیبہ سے، کھجور کے درخت سے کلمہ طیبہ کو۔ وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ راجح قول کے مطابق اہل تفسیر کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے۔ اسے شجرہ طیبہ کی طرح کہا جس کی اصل یعنی جڑ مضبوط ہے، زمین کے اندر دھستی چلی جا رہی ہے، جو غذا بھی حاصل کرتی جا رہی ہے اور مضبوطی بھی۔ ہاں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہوا میں فلک میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہ بلندی کی طرف جا رہا ہے اور پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو قاضی سلیمان صاحب وغیرہ کا کہ اسلام کی جڑ مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، وہاں سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، وہاں قائم ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور ہر جگہ اپنا پھل دے رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ ایمان کی مثال ہے کہ دل میں اس کی جڑیں جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، بندہ مومن کے لیے اتنا زیادہ خیر کے طور پر یہ بڑھتا جائے گا، اور اس کے لیے مختلف شاخوں کی شکل میں مختلف نیکیاں اور اچھائیاں جنم لیتی جائیں گی۔ اور کہنا ہے توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ اپنے پروردگار کے اذن اور حکم سے ہر وقت اپنا، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اپنا پھل دیتی جاتی ہے۔ یعنی توحید اگر اندر ہے لا الہ الا اللہ تو اس سے خیر اور برکت اور بھلائیاں آتی جائے گی۔ دل میں اگر لا الہ الا اللہ مضبوط ہے تو اس درخت یہ جڑ ہے، اس کی شاخیں جو نکلیں گی، کوپلیں اور تنے نکلیں گے، یہ ہم کو ہر وقت دنیا کا ہر درخت پھل دینے کا ایک موسم رکھتا ہے، کوئی گرمی میں، سردی میں، بہار میں، خزاں میں، لیکن توحید کا کلمہ، یہ شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت ایسا ہے جس کو پاکیزہ درخت کہا گیا، یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت پھل دیتا ہے، نیکیوں کی شکل میں، اچھائیوں کی شکل میں، جس کا فائدہ انسان خود بھی اٹھاتا ہے، اپنے گھر اور سماج کو بھی، اپنے ملک کو بھی، جہاں بھی رہتا ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کا حقیقی علم بردار انسان ہے تو وہ دوسروں کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جیسے کہ کھجور کا درخت کا ہر حصہ مفید ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کا ہر معاملہ اور ہر عمل مفید ہوتا ہے۔ یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی لا الہ الا اللہ کے اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے، اس کے درجہ کو بیان کرتے ہوئے، ضمناً اس کی کچھ اور اس کے اشارات آئے کچھ اس کے مسائل کی طرف۔ تو یہ کیوں ہے، یہ اہمیت کیوں ہے، یہ کیوں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے، کیوں نبیوں کی کہی ہوئی باتوں میں سب سے بہترین بات ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میزان عمل میں سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا، کیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یہ سب چیزیں کچھ چیزیں تو گزری کہ اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، یہ مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے، انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، سب کچھ۔ یہ اپنے اندر جو معنی اور مفہوم سمیٹے ہوئے ہے، دراصل وہ اس کا مغز ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ آج مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا طبقہ، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام تو عوام، جاہل تو جاہل ہے، بہت سارے مدعیان علم و دانش، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں، شرائط اور معنی و مفہوم سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف کلمے کے تقاضوں اور شرائط کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت، فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا زبردست مطلوب ہونے کے بعد اگر ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا تو یہ کوئی فائدہ مند ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس چابی کی کچھ دندانے ہوتے ہیں، اس کے شرائط ہوتے ہیں، لہٰذا آئندہ دروس میں ہم اس کے معنی اور مفہوم پر، اس کی اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت پر، اس کے تقاضوں پر بھی گفتگو کریں گے، اور میں اس کے لا الہ الا اللہ کی شرائط کو بھی خصوصی طور سے ذکر کرنا چاہوں گا، جس کے بارے میں میری اپنی معلومات ایسی ہے کہ بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ
سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے بول دیا کافی ہے، نطق کافی ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنے طور سے کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے بھی مان لیا، لیکن معنی و مفہوم کیا ہے، اس کی دوسری شرائط کیا ہیں، اس سے بہت سارے مسلمان ناواقف ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ یاد کرنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے معنی بغیر جب بیڑا پار ہی نہیں ہو سکتا، آپ جنت میں آپ اور ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے، جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے پر جو شعور رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، یہ عقیدے کی بات ہے اور کلمے کی بات ہے۔ اس میں اہل تقلید کے یہاں بھی یہ بات مانی اور قبول کی جاتی ہے کہ اس معاملے میں تقلید نہیں چلے گی، جہالت کا عذر نہیں چلے گا، لہٰذا مقلدین کے یہاں بھی یہ تسلیم ہے کہ انسان کو عقیدے کی بات قرآن حدیث کی دلیلوں سے سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا آئندہ دروس میں ہم اسے شرائط کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔